خیر صاحب یہ ہمارے میں کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب جو جی شیخ مکرم نے جی جو خطبہ دیا ہے جی کس قدر اسلام کی اس عظمت کی اس پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے جی جی کہ اس وقت پوری دنیا جس پریشانی کے عالم میں ہے، تو دنیا کو سب سے پہلے تو یہ نیچر سمجھنی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال کا نظام کیا ہے۔ جی بے شک قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے 3 باتیں بیان کی ہیں جی جی کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ جی تو میں چاہوں گا کہ اس کی ناظرین کے سامنے کچھ وضاحت بھی ہو جائے، اور یہ جی، موقع جی، کے مناسبت سے ارشاد۔ یہ رہنمائی جو تفصیلی ہے وہ جیسے کہ امام مکرم نے دی ہے اس جی کا جی کچھ اب یہ پہلو پیش وقت کر وہی دیں۔ ہے ہمارے پاس، وقت وہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جی جب بھی تم پہ مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اپنے کرتوت جو ہیں اپنی کرتوت سامنے آتی ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں یہ فرمایا تھا کہ جس معاشرے کے اندر فحاشی عریانی اعلانیہ ہو جائے اللہ تو اللہ عز و جلال ایسی وبائیں اور بیماریاں اس پہ مسلط کر دیتے ہیں جو پہلی امتوں پہ نہیں ہوتی۔ نہیں تھی۔ اللہ اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال نے اس کا ایک دوسرا سبب بیان کیا ہے جی۔ کہ بیماریاں اور مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں نیک لوگوں کے۔ جی بے شک ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ جی بے شک اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه، کہ جب بھی انسان کو کوئی دکھ، غم اور تکلیف اور فکر بھی لاحق ہو، حتیٰ کہ کانٹا بھی چھپ جائے، اس کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اور تیسرا پہلو اس سے بھی خوبصورت ہے، جی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت اس آیت کی صحیح تفسیر پیش کرتی ہے ان الرجل لَيَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ الْمَنزِلَةِ، اللہ عز و جلال نے کسی بندے کے ایک بلند مرتبہ رکھ دیا ہوتا ہے، اللہ فَمَا يُبَلِّغُهُ الْعَمَلِ، اس کا عمل اس کو وہاں پہنچانے نہیں کے پہنچاتا۔ قابل نہیں ہوتا، واہ واہ واہ۔ فَمَا يَزَالُ اللَّهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَكْرَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ إِيَّاهَا، واہ واہ اللہ یہ معمولی تکلیفیں دے کے اپنے بندے کو اس درجے تک لے جانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کے فیصلے پر کوئی ایسی قدغن نہیں لگانی چاہیے جی۔ جو معاشرے والے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا ہوا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جی ٹھیک۔ اور سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے لذتی و راحتی فیما قدر علی، واہ واہ۔ میری اصل زندگی کی لذت اور راحت یہ ہے جو میرے رب نے فیصلہ کیا، میں اس پہ سبحان راضی ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ پہلا نقطہ۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ اللہ عز و جلال کا ہر فیصلہ حکمت والا ہے، واہ وہ واہ۔ مجھے سمجھ آئے یا یا نہ نہ آئے، کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے۔ جی بے شک۔ اور میں تعجب کرتا ہوں بعض ایسے قصے جن سے عبرت ملتی ہے۔ وہ ایک عالم تھے، چونکہ وہ بیمار تھے، جب وہ گاڑی میں بیٹھے جی تو منچلے نوجوان آئے اور انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ان کو اٹھا کے پھینکا۔ اب شوگر پیشنٹ ہو، گر جائے تو اس کو کتنا غصہ آتا۔ جا تو اس نے کہا میرا جی تو چاہتا تھا کہ میں کچھ کروں لیکن میں صبر کر گیا، اللہ دوبارہ نہیں گاڑی پہ بیٹھا۔ جب میں گیا تو راستے میں لوگ اکٹھے تھے، کیا دیکھا ڈرائیور سمیت وہ چاروں کے چاروں ساتھیوں کی ڈیتھ ہو چکی۔ اللہ میں نے کہا اللہ تجھے اصل میں مزید زندگی دینا چاہتا تھا، یہ معمولی سی مصیبت ہے۔ حفاظت فرمائی۔ تو اللہ عز و جلال کے فیصلوں میں وہ حکمت ہوتی ہے جہاں ہماری عقل سفر ہی نہیں کر سکتی۔ میں تکرہ شیء وہو خیر لک، وہ خیر اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کا اگر فیصلہ بیماری کا آ گیا ہے تو دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم لوگوں نے جو وحشت اور دہشت کا یہ دور بنا دیا ہے، جی جی لوگوں کو اس طرح اللہ کی رحمت سے مایوس کر رکھا ہے اور اس طرح اچھوت کی بیماری بنا دی ہے، کوئی بھی بیماری کہ اگر ہاتھ لگ گیا تو موت منتقل ہو جائے گی۔ یہ عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں ہے۔ جی ٹھیک۔ 4 چیزیں پلانڈ ہیں۔ جی پہلی چیز لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، واہ، آخری پانی کا قطرہ آخری لقمہ اور آخری لقمہ جب اللہ تک آپ کھا پی نہیں لیں گے آپ کو موت نہیں آئے گی۔ جا نہیں سکتا۔ پلانڈ۔ اللہ اور دوسری بات یہ بھی پلان ہے کہ آپ کو موت کب آئے گی، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحہ بھی پہلے یا بعد میں نہیں ہوگا۔ نہیں، تاخیر و تقدیم کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ لیکن یاد رکھیے گا تیسری چیز بھی طے ہے، جس جگہ موت آنی ہے وہ بھی طے ہے۔ اللہ حدیث میں آتا ہے اللہ ذوالجلال
کسی کا کام رکھ دیتے ہیں جہاں سے موت آنی ہوتی ہے، وہاں پہنچ تو اس کا موت آ جاتی وہ ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے، سورہ لقمان کے آخر میں سبب بھی طے ہے، چوتھی بات جی کسی کو بیماری سے اللہ بلائیں گے، کسی کو بغیر بیماری کے ہی بلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کوئی میدان کارزار میں شہید ہوگا، کوئی چارپائی اور پہ، کوئی ساری عمر میدان کارزار میں گزار کر بستر پہ۔ خالد بن ولید کی خالد طرح بن ولید رضی وہ کہا کرتے تھے فلا نامت عیون الجبنا، اور جاؤ بزرگ کو کہو کہ تم ڈرتے پھرتے ہو، میں ساری زندگی موت کے پیچھے رہا اور موت میرے آگے آگے رہی، اللہ آج میں چارپائی پہ فوت ہو رہا ہوں۔ اے اور حدیث میں آتا ہے جو بندہ شہادت طلب کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کو اگر اپنے گھر میں بھی موت آئے تو اللہ شہید کا درجہ اسے ضرور وہ دے۔ تسلی کے لیے آئے نا جی، تو اللہ عز و جو جل عالم ہیں صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاروں چیزیں طے ہیں۔ جی جب یہ چاروں چیزیں طے ہیں، پریشانی کس بات کی؟ سبحان موت کا علاج نہیں ہے، بیماریوں کا علاج ہے۔ موجود ہے۔ ما من داء الا وقد انزل له دواء بے شک۔ علمه من علمه وجهله من جهل۔ اللہ صحیح الجامع کی روایت ہے، کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ ہاں جس نے پہچان لیا، محنت کرتا ہے، ڈائیگنوز کرتا ہے، جس نے پہچانا نہیں وہ علاج کیسے کرے گا؟ لیس للانسان لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا تداووا ولا تتداووا بحرام، علاج کروانا علاج کرو، سنت ہے لیکن حرام سے علاج نہ نہیں کروانا۔ ہوگا۔ ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم، اللہ عز و جلال نے اس چیز میں شفا رکھی نہیں ہے اللہ جس کو حرام کرا۔ جس میں حرام کیا۔